الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرت سجادہ نشین صاحب اللہ، معزز علماء کرام، مکرم حاضرین، آج جس حدیث شریف کا درس ہوگا یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ہی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معرکے میں یہ شریک رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ اس نوجوان صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا تھا۔ قاضی بھی بنے یمن کے، اور تقریباً 38 سال کی عمر کے میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا، اور میں نبی کریم علیہ السلام ہی کی سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی دونوں الگ الگ سواریوں پر نہیں تھے۔ جس سواری پر آپ علیہ السلام تشریف فرماتے مجھے بھی اسی سواری پہ بٹھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ قال کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ حالانکہ جب کوئی بڑا بادشاہ یا کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سواری الگ رکھی جاتی ہے، اکیلا اس کو بٹھاتے ہیں، کسی اور کو نہیں بٹھایا جاتا۔ یہ آپ علیہ السلام کی سادگی تھی۔ سارے پیغمبروں کے سردار، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے باوجود سادگی کا یہ حال ہے کہ جس سواری پر آقا بیٹھے ہیں اسی پر غلام کو بھی پیچھے بٹھا لیا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور حضور علیہ السلام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا سوائے یہ کہ سواری پر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد اوپر کجاوا رکھا جاتا ہے بیٹھنے کے لیے، تو اس کی جو لکڑی ہوتی ہے بیچ میں ٹیکا لینے کی، وہ ایک لکڑی کا فاصلہ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ خاص طور پر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ خدمت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو جو بھی ہو ایک حد میں رکھا جاتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں کہ بلا کر اپنی ہی سواری پہ پیچھے بٹھا لیں۔ اور یہ قربت بتا رہے ہیں کہ میں اور حضور علیہ السلام اس انداز سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ صرف ایک لکڑی بیچ میں تھی۔ یہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ میں جو حدیث سنا رہا ہوں میرے سننے میں، کیونکہ راستہ چلتے وقت کوئی چیز بیان کی جائے تو سننے میں
کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کہنے لگے کہ میں یہ سنا ہوں تو اتنا قریب سے سنا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا فرمایا مجھے پورا پورا یاد ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ سواری چل رہی ہے اور راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ بتلا رہے ہیں، راستے میں یہ ان کو حضور علیہ السلام جو سوال کر رہے ہیں، یہ جو جواب دیا جا رہا ہے آپ آگے سنیں گے۔ تو اس کے ذریعے ہمیں اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ سفر کے دوران گاڑی پر کہیں جا رہے ہیں، اس وقت بھی دوران سفر کوئی علمی گفتگو کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بزرگوں کے ساتھ جب آپ سفر کرتے ہیں، کسی استاد کے ساتھ، کسی اپنے شیخ کے ساتھ آپ جائیے تو دوران سفر گاڑی میں بھی وہ اپنے مریدین اور شاگردوں کو ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی تربیت ہوتی ہے اور علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ سواری چل رہی ہے، حضرت معاذ پیچھے بیٹھے ہیں تو دوران سفر بھی تعلیم اور علم کا سلسلہ رکنے نہ پائے، گاڑی پر بھی جا رہے ہیں تو ان سے بھی کچھ سوال جواب ہے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ فقال یا معاذ، آواز دی معاذ، تو جیسے ہی آواز دی حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جی یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ دوسری روایت میں ہے لبیک و سعدیک، حضور میں حاضر ہوں، کیا فرمائیے، حکم فرمایا بتاؤ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ، معاذ کیا تمہیں پتا ہے؟ دیکھیے یہ بات یہ تصوف کی ہے، یہ راز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سکھا رہے ہیں تو سواری پر بیٹھے بیٹھے دوران سفر سمجھا رہے ہیں، مسجد میں بٹھا کر صفہ کے چبوترے پر بٹھا کر جو پلایا جو پڑھایا وہ تو الگ تھا، لیکن راستے سے گزرتے گزرتے بھی کیسے حق شناسی کا ان کو درس دے رہے ہیں۔ فرمایا اے معاذ تمہیں پتا ہے، کیا تمہیں پتا ہے کہ ہم بندوں کے اوپر اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے تو تمہیں پتا ہے؟ پھر فرمایا وما حق العباد علی اللہ، معاذ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ پر ہمارا حق کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ کے اوپر بندوں کا حق کیا ہے؟ اب کیا جواب دیا جائے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو سوال کیا جائے تو ٹوٹلی طور پہ سلنڈر ہو جاتے تھے، کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، حضور ہم کیا جواب دیں، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، آپ ہی بیان فرما دیں۔ یہ ادب ہے۔ تو اب اس کے بعد کہنے لگے، اب حضور علیہ السلام جب انہوں نے کہا کہ مسئلہ حضور کے حوالے کر دیا کہ آپ ہی بتائیں، ورنہ یہ چیز ایسی ہے کہ ہم اپنے سے تو نہیں کہہ سکتے عقل سے کہ اللہ کے اوپر کیا حق ہے، بندوں پر کیا حق ہے۔ فرمایا اے حبیب علیہ السلام آپ ہی بیان فرما دیں، اللہ رسول بہتر جانتا ہے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آج جو باتیں کی جا رہی ہے، نبی کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ امی تھے، وہ ان پڑھ تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے، یہ ظاہری نہیں، یہ تو بالکل باطن کی باتیں ہیں، ظاہری علم نہیں، یہ باطن کا علم ہے اور یہ شریعت کے اسرار کا علم ہے۔ یہ بھی بات آئی تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ جانتا ہے، کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام بظاہر کسی کے پاس نہیں پڑھے، لیکن اللہ نے انہیں پڑھایا ہے، اللہ نے انہیں علم دیا ہے، اسی لیے کوئی بھی بات ہو کہتے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سنو اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق کیا ہے۔ دیکھیے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا حق واجب ہے، ہم کو ادا کرنا ضروری ہے، نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی۔ اللہ کا حق جو ہمارے ذمے ہے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو ادا کریں۔
لیکن ہمارا حق جو اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو پورا کرے، ہم کو پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اپنی مہربانی سے وہ عطا کر رہا ہے، ورنہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اللہ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ یہ کریں، اللہ کے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم کو ثواب دے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہوا تھا کہ جس کا نام معتزلہ تھا۔ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے اوپر بھی کسی چیز کو واجب کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھے نا، اب ثواب دینا اللہ کے اوپر لازم ہے، ہم نیکی کرے نا، جنت دینا اللہ کے اوپر لازم ہے، اگر نہیں دیں گا تو پھر اللہ زیادتی کرنے والا ہوگا۔ نعوذ باللہ، یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے۔ ہم کہ اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ ہم کو جنت دے۔ ہم نماز پڑھ کے نہیں بول سکتے اب نماز پڑھ لی اب جنت دینا اس پہ لازم ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ پہ لازم نہیں ہے، لیکن اس کا کرم سے امید ہے کہ اپنی مہربانی سے، رحمت سے عطا فرمائے گا۔ ہاں، تو ایک یہ بات ہے کہ اللہ کے اوپر بندے کا حق ہے، وہ لازم نہیں ہے، اس کے ذمے کرم پر ہے، اور ہمارے اوپر جو اللہ کا حق ہے یہ کمپلسری ہے، ہم کو ادا کرنا ہے۔ کیا حق ہے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے، اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کو وحدہ لا شریک مانے، اللہ کو ایک مانے، ایک خدا کو پوجیں، ایک کسی اور کو اللہ کے علاوہ کے خدا نہ سمجھیں۔ اور اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت بس اسی کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی نہ کی جائے۔ یہ حق اللہ کا ہے، یہ حق کسی اور کو نہیں دیا جائے گا، نہ کسی نبی کو دیا جائے گا، نہ کسی اور کو دیا جائے گا۔ عبادت کا حق یہ اللہ کا ہے، غیر خدا کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سوال کیا کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا اور دوڑتا ہوا آیا تھا، وہ جو ہے اس کے مالک نے اس کو باغ کے اندر باندھ کے رکھ دیا تھا، اور وہ اتنا بدک گیا تھا کہ جو قریب جاتے اس کو مارتا تھا، حتیٰ کہ اس کا جو مالک روزانہ اس کو چارہ ڈالتا ہے وہ بھی آ رہا ہے تو اس کو مار رہا ہے، کیونکہ بدک گیا، بے قابو ہو گیا، جو آ رہے بس مار رہا ہے، لات مار رہا ہے۔ اس کو کیا کرے، باغ کے اندر ڈال کے دروازہ لگا دیا، لیکن اب اندر کوئی جا نہیں سک رہا ہے، جو گیا وہ مار رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ فلاں صحابی ہیں، ان کا اونٹ بدک گیا، بے قابو ہو گیا، سب کو مار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں، چلو ہم چل کے دیکھتے ہیں۔ صحابہ کہنے لگے حضور آپ کیوں تہمت فرمائیں، یہ دیکھیے اپنے ساتھ رہنے والوں اور اپنے خادموں پر شفقت کا یہ انداز ہے کہ حالانکہ کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہے کہ کوئی انتقال کر گئے تو جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، کہ کوئی ایسی ذمہ داری ہے ادا کرنے جا رہے ہیں، نہیں، ان کا اونٹ بدک گیا تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو خادم ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کی چھوٹی بھی دکھ درد بھی ہوتی حضور اس میں بھی شریک ہوتے۔ فرمایا ٹھیک ہے چلو ہم دیکھتے ہیں، تشریف لے گئے، کہا بتا دیا کہاں ہے، کہا یہ باغ کے اندر ہے، کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تو وہ کہنے لگے حضور میں اس کا مالک ہوں، روز میں اس کو ہاتھ سے چارہ ڈالتا ہوں، وہ مجھے مار رہا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھولتے ہی جو مالک کو نہیں دیکھ رہا نہیں ہے اس پہ حملہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پہ اوپر حملہ نہ کر دے۔ جانور تو جانور ہے۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تم دروازہ کھولو، قسم خدا کی کائنات کی ہر شے یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں، وہ اس کے وہ معلوم ہے کہ تم یہ جانتے ہو مالک کو پہچانتا ہے، دوسروں کو نہیں پہچانتا۔ جو اونٹ اپنے مالک کو پہچانتا ہے وہ اونٹ اپنے نبی کو بھی پہچانتا ہے، ہر چیز جانتی ہے۔ اسی لیے جب آپ کسی راستے سے گزرتے تو راستے میں وہاں پر موجود پہاڑ پتھر آواز سے کہتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، درختوں سے آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ کی۔ تو فرمایا ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب آپ نے فرمایا کھول دو، کھول دیا گیا۔ اب یہ ڈر رہے تھے کہ
کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی، جیسے ہی دروازہ کھولا گیا وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا اونٹ آ رہا ہے۔ یہ ڈر گئے کہ کہیں آ کے حملہ نہ کر دیں، بدک گیا تھا لیکن دوڑتا ہوا آیا تھا، حملہ کرنے کے لیے نہیں، نبی کے قدموں میں سجدہ کرنے کے لیے آیا، دوڑتا ہوا آیا اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دیا اور رو رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، اس کے بعد اس کا رونا کم ہوا، وہ کچھ کہا کسی کو پتہ نہیں، اس کی فرمایا لاؤ اس کی رسی کہاں ہے، لاؤ، اس کی رسی منگائی، اپنے ہاتھ سے اس کو نکیل ڈالی، اس کے بعد وہ رسی پکڑ کے اس کے مالک کو دیا اور کہا کہ دیکھو یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ بدک گیا، غصے میں آ کے جو نکل بے قابو ہو گیا، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہاں کیا شکایت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، وزن زیادہ ڈالتا ہے اور چارہ کم دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ میری رسی کھول کے مجھے چرنے چھوڑ دو تو باہر جا کے چر کے آ جاؤں گا، اپنا پیٹ بھر لوں گا، لیکن باندھ کے رکھا اور کام بھی لے رہا ہے تو مجھے جتنی غذا لگتی ہے اتنی دے رہا نہیں ہے، کام زیادہ لیتا ہے، وزن زیادہ ڈالتا ہے لیکن مجھے چارہ کم دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے غریب تھے، اپنے حساب سے جو کرنا تھا۔ فرمایا دیکھو جانوروں کے بھی تم پہ حقوق ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان پہ بوجھ مت ڈالو، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اوور لوڈ مت ڈالو، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اتنا ڈالو۔ پھر جب جانور پال رہے ہو تو یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی خوراک، ان کی غذا کا انتظام بھی کیا کرو، یعنی تو چھوڑ دو ان کو، وہ جا کے چر کے آ جائیں گے، یعنی باندھ کے بھی رکھے اور ڈالیں گے بھی نہیں تو بیچارہ کھائے گا کیا؟ جب باندھ کے رکھے ہو تو ان کو چارہ پانی کا انتظام کرو، جتنا اس کو لگتا ہے اس کو پانی بھی دو، اس کو چارہ بھی دو، یعنی تو اس کو چھوڑ دو جا کے جنگل میں جا کر، جتنا اس کو ضرورت ہے اس کے حساب سے چر کے آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ سمجھ گیا۔ اب سنیے اونٹ کیا شکایت کر رہا تھا، نبی سن بھی لیے، صحابہ کو بتلا بھی دیے، اور یہاں پر یہ مسئلہ لے کر بیٹھے ہیں کہ نبی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ ارے پڑھنا لکھنا نہیں، جو جانوروں کی بولیاں جانتا ہو وہ انسانوں کی بولیاں کیسے نہیں جانتا؟ اللہ نے وہ علم دیا ہے کہ انسان ہی نہیں جانوروں کی بولیاں جانتے۔ ہاں پر امی کا مطلب بس اتنا ہی ہے کہ کسی استاد سے نہیں سیکھا بلکہ اللہ سے علم حاصل کیا، کسی کتاب سے نہیں پڑھے بلکہ عرش کے مالک نے آپ کو علم دیا ہے۔ اس کے بعد اس کو رسی ڈال کے کہا، اس کے بعد وہ تھم گیا، اس کے بعد اس کے مالک اس کو لے کر چلے گئے۔ اب ایک صحابی آئے، جب یہ دیکھے کہ اونٹ آ کے سجدہ کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اونٹ تو آ کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے تو ہم کو بھی اجازت دیجیے، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں گے۔ جانور کر رہا ہے تو جانور سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں گے، جب یہ سجدہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اجازت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انسان مکلف ہے، جانور مکلف نہیں ہے، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے، اور انسانوں میں بھی ہر انسان کے لیے نہیں ہے، وہ مسلمان ہونا۔ شریعت کا حکم کس کے اوپر لگے گا؟ مسلمان ہو۔ پھر مسلمان بھی ہے تو کیا شریعت کا حکم آئے گا؟ نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ سمجھدار ہونا، پاگل کے اوپر شریعت کا حکم نہیں ہے۔ کیا پاگل آدمی ہے کیا اس کے اوپر نماز پڑھ دے، روزہ پڑھ دے؟ نہیں، پاگل کے اوپر کوئی فرض نہیں۔ مسلمان بھی ہونا، پھر عاقل بھی ہونا، سمجھدار ہونا، پاگل کے اوپر کوئی احکام نہیں لگیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمان بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ وہ بالغ بھی ہو۔ نابالغ چھوٹا بچہ ہے، شریعت کے احکام اس کے اوپر لاگو نہیں ہو۔ چھوٹا بچہ کیا اس کے اوپر حج فرض ہے، کیا اس کے اوپر نماز فرض ہے؟ نہیں، شریعت کے احکام مکلف پر ہے۔ مکلف کا مطلب وہ مسلمان بھی ہونا، عاقل ہونا، پاگل نہیں ہونا، اور بالغ ہونا، بچہ نہیں ہونا، تو اس کے بعد شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا حضور وہ سجدہ کر رہا ہے تو ہم کو بھی اجازت دو۔ فرمایا میاں تم مکلف ہے، وہ غیر مکلف ہے، اور ان کے لیے احکام نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا تم کو یہ اجازت نہیں ہے کہ سجدہ کرنے کی میں تم کو اجازت نہیں دیتا۔ سنو، میرے دین میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں
بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اگر ہوتا تو، کیونکہ شوہر کا وہ مرتبہ ہے، شوہر کا وہ مقام ہے، اس کو وہ عزت دینی چاہیے۔ بیوی اپنے شوہر کا احترام کرے، اس کے مقام کو جانے، وہ جو کہتا ہے اس بات کو مانے، جب تک کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے۔ گناہ کا حکم دیتا ہے تو نہ مانے، اچھی بات کا وہ حکم دیتا ہے تو اس کو مانے، اور اس کا وہ مقام ہے کہ اگر میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا میں جائز قرار دیتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی میں اجازت نہیں دیتا۔ تو فرمایا عبادت کا حق یہ صرف اللہ کے لیے، ہاں البتہ تعظیم ہر صاحب عظمت کی تعظیم کی جائے گی، ہر بلند مقام والے کی عظمت اور احترام کیا جائے گا، لیکن عبادت یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ہاں آپ کہیں گے پھر آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا گیا؟ فرشتے سجدہ کرے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے سجدہ کیا، تو یاد رکھیے ایک سجدہ عبادت کا ہے، ایک سجدہ تعظیم کا ہے، ایک سجدہ عبادت کا ہے، عبادت کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ تعظیم کا جو سجدہ ہے، جو حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ عبادت کا نہیں تھا، وہ سجدہ کون سا تھا؟ وہ تعظیم، سجدہ تعظیمی تھی۔ اور جو عبادت کا سجدہ، جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ عبادت کا سجدہ ہے، اور جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا وہ سجدہ تعظیمی نہیں، سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھی۔ لیکن سجدہ عبادت اگر کوئی کسی کو کرتا ہے تو وہ مشرک کافر ہو جائے گا، اور کسی کو سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو سجدہ تعظیمی جو کیا گیا یہ اس دنیا کی بات نہیں، اس عالم میں کیا گیا، اور وہ ہماری شریعت نہیں تھی، وہ حضرت یوسف کی تھی، ان کی شریعت کا حکم الگ ہے، ہماری شریعت کا حکم الگ ہے۔ تو ہماری شریعت میں نہ سجدہ عبادت جائز ہے، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، نہ کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کر سکتے۔ اگر کسی کو خدا سمجھ کے، عبادت سمجھ کے سجدہ کر رہا ہے تو سمجھو کہ وہ اسلام سے نکل گیا۔ اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو پھر یہ جو سجدہ ہے اس کو ہمارے فقہا نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا ہے۔ ہاں البتہ کسی کی قدم بوسی کی جا سکتی ہے، یہ جائز ہے۔ حضور علیہ السلام کے قدم بوسی صحابہ کرتے تھے، آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے، یہ تعظیم کی یہ سبیل جائز ہے کہ کسی عظمت والے کا ماں باپ ہوں یا کوئی علماء ہوں یا کوئی مشائخ میں سے ہوں، ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ جائز ہے، حدیث میں اس کی اجازت ہے۔ قدم بوسی کی اجازت، کوئی اپنے ماں باپ کی قدم بوسی کر رہا ہے یا کوئی اونچے مرتبے کے کوئی بزرگ ہیں ان کی قدم بوسی کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ قدم بوسی اور چیز ہے، سجدہ اور چیز ہے۔ فرمایا عبادت یہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیا جائے، جو اس کا حق ہے بس اسی کو دیا جائے گا، کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ اور ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ مطلب کیا؟ اللہ کو ایسے مانو کہ کسی اور کو اللہ کی طرح نہ کہو اور اللہ کو کسی اور کی طرح نہ کہیں، اللہ کو بے مثل و بے مثال جانے، اللہ کو بے مثل و بے مثال جانے، اس کو ایک مانے، وحدہ لا شریک مانے، اور عبادت کریں تو اسی کی کریں، یہ حق اس کا ہے، یہ کسی اور کو نہ دیں۔ یہ اس کا، کوئی کہے کہ فلاں کی عبادت، فلاں بت ہے اس کے آگے سجدہ کرو، کہیں گے یہ حق اللہ کا ہے، یہ کسی اور کو میں نہیں دے سکتا، یہ اس کا حق ہے بس اسی کو دوں گا، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کا حق ہے جو ہم کو ادا کرنا ہے۔ اب وہ حق العباد علی اللہ، اور جب کوئی جو ایسا کرتا ہے، زندگی بھر ایسے عقیدے کے ساتھ رہا کہ اللہ کو ایک مانا، اس کا جو حق ہے اس کو ادا کیا، اس کی فرمانبرداری کیا، اللہ کا حق ادا کرتا رہا، تو پھر اب اس بندے کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے، کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کو وحدہ لا شریک، ایک خدا مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، بس اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے؟ اب اللہ کا بھی حق یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ عذاب میں مبتلا نہ فرمائے، جہنم میں نہ ڈالے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھ لیجئے،
جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، مومن ہے، کیا اس شخص کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو سنیے، ہمارے محدثین اور ہمارے عقائد کی کتابوں میں اس بات کی صراحت کر دی گئی ہے، اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں مر گیا تو پھر جو جہنم میں جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ، کافر ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کافر کا مطلب اللہ کا انکار کر دیا، یہ کافر ہے، اور مشرک کا مطلب اللہ کو جیسے مانتا ہے کسی اور کو بھی خدا مان رہا ہے تو وہ بھی ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ اب رہا مسلمان ہے لیکن گناہگار ہے، مسلمان ہے مگر گناہگار ہے، کہ یہ جہنم میں جائے گا؟ تو سنیے، اس مسئلے میں ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ مسلمان ہے اور گناہگار ہے، جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ کے حوالے ہے۔ ایمان تو ہے، چاہا تو بغیر عذاب دے کے اللہ جنت میں ڈالے، چاہا تو عذاب دے، لیکن جائے گا جہنم میں گناہوں کی وجہ سے، لیکن پھر جہنم سے نکالا جائے گا ایمان کی وجہ سے، کیونکہ دل میں تو ایمان، مسلمان ہے، اب کیا ہوگا؟ اس کو ڈالا جائے گا۔ اس کو ہمارے صوفیاء کرام نے بڑے پیارے انداز سے سمجھایا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اب اگر جہنم میں کافر بھی جہنم میں جا رہا ہے، مشرک بھی جا رہا ہے، اور مسلمان کو بھی جہنم میں ڈالے تو بولیں گے سب برابر ہو گئے، کافر بھی جہنم میں گیا اور مسلمان بھی گیا۔ لیکن کافر کے اور مسلمان کے جہنم میں جانے میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کافر جو جہنم میں جائے گا تو خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور مسلمان جو جہنم میں جائے گا تو کب تک جائے گا؟ جتنے گناہ کیا اسی حد تک جائے گا، گیا گناہ کی وجہ سے، اب جہنم میں پہنچنے کے بعد بھی اب جتنی سزا ہے اتنی پوری کاٹنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، ابھی سزا چل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کئی ایسے گناہگار ہوں گے، آ کر ان کو اپنی شفاعت سے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیں۔ شفاعت یا تو پہلے ملے گی یا بعد میں ملے گی، شفاعت سے نکل جائیں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، یا اپنی سزا جتنی ہے پوری کر کے نکل جائے گا۔ اب کہیں گے ایک ہی جہنم میں کافر بھی جل رہا ہے اور گناہگار مسلمان بھی جل رہا ہے، تو ایسے کیسے کہ کافر کا بھی ٹھکانہ جہنم اور مسلمان بھی جہنم میں جائے، کیسے برابر ہے؟ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کافر کے جہنم میں جانے میں اور مسلمان کے جہنم میں جانے میں فرق ہے۔ آگ میں یہ بھی جل رہا ہے وہ بھی جل رہا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کافر جو آگ میں ڈالا جاتا ہے اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آگ کے اندر کوئلہ ڈالا جاتا ہے، لکڑیوں کو ڈالا جائے اور کوئلہ ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی آگ میں ہے۔ کوئلہ جو جل رہا ہے وہ ایندھن بنا کر ڈالا گیا، یہ بھی آگ میں جل رہا ہے، اور آگ جلنے کے بعد اس دہکتی ہوئی آگ میں دیکھے کہ ایک سونا ہے، سونا اصلی سونا ہے، لیکن استعمال کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر میل آ گیا۔ تو اب میل کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے؟ آپ لے جا کے سونار کو دیو، وہ سونے کو لے جا کر آگ میں ڈال دیتا۔ آگ میں جب ڈالتا ہے تو آگ میں ڈالتے کیوں ڈالے؟ سونے کو جلانا نہیں ہے، میل کو جلانے کے لیے، میل کو دور کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو ایک ہی آگ ہے، اس میں کوئلہ بھی جل رہا ہے، سونا بھی جل رہا ہے، تو جہنم میں کافر بھی ہوگا مسلمان بھی ہوگا، کافر کی حیثیت اس کوئلے کی طرح ہے، مسلمان کی حیثیت اس سونے کی طرح۔ وہ اندر وہ کالا کوئلہ جو ہے وہ اس کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا، اور مسلمان جو ڈالا گیا ہے یہ اندر جو چمکدار ہے یہ اس کا ایمان ہے، اور اوپر جو میل ہے یہ گناہوں کا میل ہے۔ آگ میں ڈال کے جب نکالا جائے گا تو بل ایسے صاف ہو کے آئے گا جیسے پالش کر کے، دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے ابھی نیا نیا لے کر آئے ہیں۔ تو جہنم میں کیوں جلائے؟ وہ میل جب دھل گیا، اس کے بعد کہا اب میل نکل گیا، اب پالش ہو گئی، اب آپ پہننے کے قابل بن گیا۔ اب نیکلیس بنا کر عورت اس کو پہن رہی ہے تو آپ پہننے کے قابل، چمک رہا ہے، آگ میں ڈالے تاکہ پہننے کے قابل بنے، جہنم میں ڈالے تاکہ میل نکلے اور جنت کے قابل بن جائے، تو وہاں سے نکال کر اس کو ڈالا جاتا ہے۔ تو کافر کا آگ میں جلنا اس کوئلے کی طرح ہے، اور مسلمان کا آگ میں ڈالا جانا
اس سونے کی طرح ہے جو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کا میل دور ہو جائے. اب کتنی دیر آگ میں رہے گا؟ کہا تھوڑی دیر بھی ہو اور حضور شفاعت کر کے اس کو نکال دیں، یا پھر جتنے گناہ ہیں پورے دھلنے کے بعد نکلے، یا اللہ اپنے کرم سے نکال دیں. تو یہ ہے. اب جیسے یہ سنیں، ایمان ہے اور شرک اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے عذاب نہیں ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، کیا جا کر لوگوں کو ابھی خوشخبری سنا دوں گا؟ اجازت دیجیے ابھی جا کر اعلان کر دوں گا. اور یہ ہونا چاہیے، ایک آدمی کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کوئی اچھی چیز ملے کہ میں اپنے پاس نہ رکھوں، دوسروں کو بھی بانٹوں، اپنے ساتھیوں کو بھی دوں، خوشیوں میں سب کو شریک کرنا چاہیے. حضور مجھے اجازت دیجیے جا کے سب لوگوں میں اعلان کر دیتا ہوں، بس ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ، جنت پکی ہے، جہنم کے عذاب سے اللہ بچا لے گا. تم اللہ کا حق ادا کرو، اللہ تمہارا حق ادا کرے گا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس ایک خدا کی عبادت کی جائے، اور پھر جو یہ حق ادا کرتا ہے اللہ کا، اس بندے کا اللہ پر حق ہے کہ پھر کیا ہوگا، اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. حضور جا کر میں اجازت دیجیے سب کو جا کے سنا دیتا ہوں، کلمہ پڑھ لو جنت میں چل جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فلا تبشرہم فیتکلوا، میاں ابھی جا کے مت سناؤ، اگر تم جا کے اعلان کر دیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، لوگ اسی کے اوپر بس ایسا بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ عمل میں کوتاہی نہ ہو جائے، عمل میں کوتاہی نہ ہو جائے. بھئی دینا ہے، بات چیزیں کیا کرتے ہیں لوگوں سے چھپا کے رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ دیکھ لیے تو وہ اصل مقصد چھوڑ کے اس کے اوپر پڑ جاتے. آپ دیکھے ہوں گے گھر دعوت میں یا گھر میں جب کھانا نکالا جاتا ہے، چھوٹے بچے جب دستر پہ بیٹھتے ہیں تو میٹھا نہیں رکھتے بڑے لوگ. بھئی میٹھے کو دیکھا تو کھانا نہیں کھاتا، پہلے کا پہلے میٹھا لا کے رکھ دیے تو بچے کیا کرتے، نہیں کھانا نہ کو خالی ہم کو میٹھا ہونا. تو بڑے لوگ کیا کرتے، نہیں بچے کھانا نہیں کھاتے، میٹھا بعد میں لاؤ، پہلے کھانا کھا لیے بس اس کے بعد میٹھا لاتے تاکہ پیٹ بھر کھا لیا اب اس کے بعد میٹھا کھلا. اگر وہ میٹھا پہلے رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا، کھانا ہی نہیں کھاتا. لیکن اصل بڑوں کی نظر کیا ہے، پہلے اس کا پیٹ میں کھانا جائے اس کے بعد میٹھا، میٹھے سے محروم کرنا نہیں ہے. ایسے ہی حضور نے فرمایا اگر ان کو پہلے ہی یہ خوشخبری سنا دو کہ یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اگر جہنم میں جائیں گے بھی تو میں شفاعت کر کے نکالوں گا، پہلے کا پہلے یہ سنا دیا جائے تو لوگ کہیں گے اپنے کو کیا کرنا ہے، بس عمل کو چھوڑ دو، جیسے چاہے زندگی گزارو، بس ایمان تو ہے، بخشے جائیں گے. کہا نہیں ابھی یہ مت بولو تاکہ لوگ عمل کے پیچھے نہ ہٹیں. ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے بھرپور غذا کھائیں، نبی بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا امتی بھی بھرپور عمل کرے، وہ نماز میں بھی آگے رہے، جنت میں آگے نہ رہے، صرف جنت میں آگے نہ رہے، مسجد کی صف میں بھی ہمارا مصلی آگے رہے، نیکیوں میں بھی آگے رہے، غریبوں کی مدد کرنے میں بھی آگے رہے، نیکیوں میں آگے بڑھیں. البتہ یہ مت بولو، پھر مت بولو تو پھر حدیث کیسے، حدیث میں کیوں آیا؟ جب نبی نے فرمایا مت بولو تو یہ کیوں آیا ہے؟ منع کیا گیا کہ مت سناؤ، پھر کیوں سنائے؟ یہ تو نافرمانی ہو جائے گی. نہیں، وہ حضور نے فرمایا مت بولو تو وہ بولے بھی نہیں. لیکن کب بولے یہ حدیث؟ ان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو مرنے سے پہلے کہا کہ دیکھو جتنی حدیثیں سنا تھا میں نے نبی کی تم کو سنا دی. ہاں ایک بات تھی، لیکن حضور نے مجھے مت بولو کہا تھا اس لیے اب تک چھپایا، لیکن اب مرتے وقت کہیں علم کو چھپانے کا گناہ نہ ہو جائے اسی لیے سنا کر جا رہا. یہ کب کہا؟ بالکل انتقال سے پہلے آپ نے یہ بات سنائی ہے، ورنہ زندگی میں کبھی نہیں بتائی. اسی لیے بات چیزیں ایسی ہوتی ہے، بات بزرگوں کے احوال میں آتا ہے، بعد راز کی بات ہوتی ہے، زندگی بھر نہیں بولتے لیکن مرنے سے پہلے بول دے کے چل جاتے، دیکھو یہ راز کی باتیں ہیں بول کے چل جاتے، کیونکہ وہ چیز جو ان کے پاس تھا اس کو چھپانے کا گناہ نہ آئے اسی لیے انہوں نے اس کو بتا دیا. یہ بخاری اور مسلم دونوں نے بالاتفاق اس کی روایت کی ہے. میں انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ اللہ کا حق بتایا گیا ہے، اب نبی کا کیا حق ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کو بتایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سبوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.